پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو دوسرے ٹیسٹ میں ہرا کر سیریز برابر کر دی۔ شاہینوں نے میزبان ٹیم کو 109 رن سے شکست دے دی۔ پاکستان نے 302 رنز پر دوسری اننگز ڈکلیئر کی تھی۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے 219 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ دوسری اننگز میں نعمان علی نے 3 اور شاہین آفریدی نے 4 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ شاہین آفریدی مین آف دی میچ اور مین آف دی سیریز قرار۔ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں پاکستان نے 2 ٹیسٹ کے بعد 12 پوائنٹس حاصل کر لیے۔ امریکی صدر جو بائیڈن 31 اگست تک افغانستان سے انخلا مکمل کرنے کے لیے پرعزم۔ وائٹ ہاؤس میں خطاب کرتے ہوئے کہا، انخلا کا عمل جتنی جلدی مکمل ہو بہتر ہوگا۔ اتحادیوں کے ساتھ مل کر انخلا کا عمل مکمل کر رہے ہیں۔ 14 اگست سے اب تک 70,000 سے زائد افراد کی انخلا میں مدد کی گئی۔ صدر بائیڈن کا تمام اتحادیوں سے اظہار تشکر۔ کہتے ہیں موجودہ حالات 2001 سے بہت مختلف ہیں۔ طالبان کے بیانات نہیں، ان کا طرز عمل دیکھیں گے۔ کہا، افغانستان سے امریکہ آنے والوں کا پس منظر چیک کیا جا رہا ہے۔ افغانستان کے صورتحال پر برطانیہ کی زیر صدارت G7 ممالک کا ورچوئل اجلاس۔ صدر بائیڈن کا افغانستان سے انخلا کی ڈیڈ لائن بڑھانے سے انکار۔ برطانیہ، جرمنی اور فرانس کی منتیں بھی کام نہ آئیں۔ بائیڈن نے پینٹاگون کی سفارشات منظور کر لیں۔ پینٹاگون نے کہا تھا 31 اگست کے بعد افغانستان میں امریکی فورسز کو خطرات ہوں گے۔ پینٹاگون ترجمان جان کربی کہتے ہیں، طالبان اپنی توقعات واضح کر چکے، ہم بھی انخلا اگست کے آخر تک مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ کابل ایئرپورٹ کے اطراف خطرات برقرار ہیں۔ ایئرپورٹ سے فوجیوں اور آلات کو بحفاظت نکالنے کے لیے کئی دن درکار ہیں۔ انخلا کی ڈیڈ لائن حتمی ہے۔ امریکہ، ترکی سمیت تمام غیر ملکی فوجی 31 اگست تک افغانستان سے نکل جائیں۔ انخلا کی ڈیڈ لائن میں توسیع نہیں کی جائے گی۔ ڈیڈ لائن پر عمل نہ کیا تو آئندہ لاہ عمل طے کریں گے۔ امریکہ افغانستان کے قابل اور تعلیم یافتہ شہریوں کو اپنے ملک میں نہ لے جائے۔ ترجمان افغان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کی پریس کانفرنس۔ کہا، یہ واضح ہے، افغانستان سرزمین پاکستان سمیت کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ ہم مخلوط حکومت کے قیام کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ 80% یقین ہے پنجشیر میں معاملات بات چیت سے حل ہو جائیں گے۔ ان کے لیے ہمارے بازو کھلے ہیں۔ ہماری یہ پالیسی ہے، اب کسی افغان بھائی پر گولی نہیں چلانی۔ کابل ایئرپورٹ کے ارد گرد فائرنگ سے کوئی تعلق نہیں۔ ایئرپورٹ کے اندر اب بھی امریکی فوجی موجود ہے۔ دنیا بھر کی نظریں افغانستان کی بدلتی صورتحال پر بھرپور کوریج کے لیے آئی نیوز کا نمائندہ کابل میں موجود۔ افغانستان کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد طالبان نے اہم عہدوں پر تقرریاں شروع کر دیں۔ ترجمان طالبان سہیل شاہین کے مطابق نجیب اللہ کو انٹیلیجنس، صدر ابراہیم کو وزیر داخلہ مقرر کیا گیا ہے۔ گل آغا وزیر خزانہ، سخاء اللہ سربراہ محکمہ تعلیم اور عبدالباقی ہائر ایجوکیشن کے سربراہ ہوں گے۔ حمداللہ نعمانی کو میئر کابل اور ملا شیریں کو گورنر کابل تعینات کیا گیا ہے۔ طالبان اور شمالی اتحاد کے درمیان وادی پنجشیر میں لڑائی چھڑ گئی۔ طالبان جنگجوؤں نے پنجشیر کی ناکہ بندی کر دی۔ برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ شمالی اتحاد کی فورسز پسپائی پر مجبور۔ احمد مسعود کو فوجی طاقت اور عالمی حمایت کی کمی کا سامنا ہے۔ صورتحال کے پیش نظر احمد مسعود ہتھیار ڈالنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ امر اللہ صالح کا پنجشیر میں طالبان کی پیش قدمی کا اعتراف۔ ٹویٹ میں کہا، طالبان نے وادی اندراف کا محاصرہ کر لیا ہے۔ وادی میں خوراک اور ایندھن کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ علاقے میں صورتحال بہت خراب ہے۔ مشیر قومی سلامتی محمد یوسف کی چینی ہم منصب سے ویڈیو کال۔ علاقائی امن و سلامتی کے ساتھ باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ خطے کی بدلتی صورتحال پر مل کر کام کرنے کا عزم۔ افغانستان میں پرامن سیاسی تصفیے کی حمایت کا اعادہ۔ اعلامیے میں کہا گیا، پاکستان اور چین کی دوستی کو کوئی ملک کمزور نہیں کر سکتا۔ پاک چین دو طرفہ مفادات کو نشانہ بنانے والے کامیاب نہیں ہوں گے۔ افغان سرزمین دوسرے ممالک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ اسٹیٹ کونسلر زاؤ نے کہا، پاکستان آنے اور محمد یوسف سے ملنے کا منتظر ہوں۔ افغانستان کے اندر حکومت سازی کا عمل ہے، اس میں ہمارا جو ایک رسپانسبل کردار ہے، ایک انتہائی ذمہ دارانہ کردار ہے، وہ ہم ادا کر رہے ہیں۔ ہندوستان
افغانستان کے اندر مداخلت سے باز رہے. ہندوستان کا کوئی بارڈر نہیں ہے افغانستان کے ساتھ. خطے کے فیصلے میں پاکستان کی مرضی شامل ہوگی. بھارت کا افغانستان کے ساتھ کوئی بارڈر نہیں. مداخلت سے باز رہے اور اپنا کام کرے. افغان حکام کے ساتھ مکمل رابطے میں ہے. افغانستان کے حوالے سے پاکستان ذمہ دارانہ کردار ادا کرتا رہے گا. وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں اشرف غنی نے عمران خان کی بات مانی ہوتی تو آج صورتحال الگ ہوتی. دیکھیں طالبان بھی مخلوط حکومت بنانے جا رہے ہیں. بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کے لوگ افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. افغان حکام نے اعلان کیا ہے سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے پہنچ گئے. دوشنبے ہوائی اڈے پر تاجک نائب وزیر خارجہ نے شاہ محمود قریشی کا استقبال کیا. وزیر خارجہ آج تاجک ہم منصب سراج الدین سے ملاقات کریں گے. افغانستان کی صورتحال اور آئندہ کے لاہ عمل پر مشاورت کی جائے گی. وزیر خارجہ ترکمانستان، ازبکستان اور ایران بھی جائیں گے. آئندہ ماہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں وزیراعظم عمران خان شرکت کریں گے. پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے سائیڈ لائن پر جو بائیڈن اور عمران خان کی ملاقات کی کوشش. بلاول بھٹو نے کراچی میں پی ٹی ایم کے جلسے کی حمایت کر دی. کہا لوگوں سے کہتے ہیں کہ ان کے جلسے کو کامیاب کرائیں. اچھی بات ہے اتنے لمبے عرصے کے بعد جلسہ کر رہی ہیں. حکومت کو ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں. پی پی چیئرمین کی کراچی کے دورے کے بعد میڈیا سے گفتگو. کہا ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی خود کچھ کرتی ہیں نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں. کراچی تبدیل ہو رہا ہے. وسائل کم ہیں مگر مزید کام کریں گے. پی ڈی ایم کے کراچی جلسے میں مریم نواز نہیں شہباز شریف شرکت کریں گے. شہباز شریف 3 دن کراچی میں قیام کریں گے. پیر پگارا جلال محمود شاہ اور امیر بخش بھٹو کے گھر جائیں گے. سندھ سے اہم شخصیات کی مسلم لیگ نون میں شمولیت کا بھی امکان. مسلم لیگ نون سندھ کے جنرل سیکرٹری مفتاح اسماعیل مستعفی. لیگی رہنما مسلم لیگ ہاؤس میں ہنگامہ آرائی کرنے والوں کے خلاف کارروائی نہ ہونے پر دل برداشتہ تھے. لیگی رکن اسمبلی فنیل داس نے تصدیق کر دی. پی ڈی ایم کا مستقبل یہی ہے کہ لندن میں شادیاں کرائیں گے. فواد چودھری کا اپوزیشن پر طنز. کہا لندن میں پوتے پوتیاں بھی ہوں گی تو پھر نئے فلیٹ بھی خریدیں گے. دیکھنا ہے مولانا فضل الرحمان مبارکباد دینے لندن کب جاتے ہیں. مریم بی بی بھی یہی چاہتی ہیں مبارکباد دینے لندن جانے دیا جائے. کابینہ اجلاس کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا انتخابی اصلاحات روکنے کی کوشش ہو رہی ہے. کابینہ نے انتخابی اصلاحات سے متعلق تجاویز منظور کر لیں. سینٹ اور قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران کو انتخاب کے بعد 60 روز میں حلف اٹھانا ہوگا. حلف نہ اٹھانے پر سیٹ خالد تصور ہوگی. آرڈیننس کے اجرا کے لیے بل صدر مملکت کو بھیج دیا گیا ہے. نومنتخب صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری آج آزاد کشمیر کے 28ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے. چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ راجہ سعید اکرم نومنتخب صدر سے حلف لیں گے. پاکستان کا فتح 1 گائیڈڈ ملٹی لانچ راکٹ سسٹم کا کامیاب تجربہ. راکٹ سسٹم کامیابی سے روایتی وار ہیڈ لے جانے اور ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے ویپن سسٹم سے دشمن پر کاری ضرب لگانے کی صلاحیت میں بہتری آئی ہے. راولپنڈی پیر بدھائی میں مدرسہ کی طالبہ سے مبینہ زیادتی کیس میں اہم پیش رفت. سول جج کا مفتی شاہ نواز کے خلاف زیادتی کیس میں جے آئی ٹی بنانے کا حکم. تفتیشی آفیسر سب انسپیکٹر کو تفتیش کرنے سے روک دیا. شیخوپورہ میں دوران ڈکیتی خاتون سے مبینہ زیادتی. اہل خانہ کا کہنا ہے 2 ڈاکوؤں نے حملہ خاتون سے بھی زیادتی کی کوشش کی. وفاقی پولیس نے ڈکیتی کا مقدمہ تو درج کیا زیادتی کا نہیں. آئی جی پنجاب کا نوٹس رپورٹ طلب. پولیس نے واقعے میں نامزد 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا. اسلام آباد میں ویڈیوز اور تصاویر سے لڑکی کو بلیک میل کرنے کا ایک اور کیس سامنے آ گیا. لڑکی کی درخواست پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا.
कोरोना वबा ने पाकिस्तानी मुसाफिरों को सऊदी अरब के बजाय कीनिया पहुंचा दिया। कनेक्टिंग फ्लाइट से सऊदी अरब जाने वाले पाकिस्तानी मुसाफिर नैरोबी पहुंच गए। कीनिया एयर से सफ़र करने वाले मुसाफिरों को सऊदी अरब ने दाखिले से रोक दिया। सऊदी अरब के जारी SOPs के तहत पाकिस्तानी मुसाफिरों को दाखिले से रोका गया। 100 से ज़ायद मुसाफिरों को नैरोबी में 14 रोज़ के लिए करंतना कर दिया गया। नैरोबी में फंसे पाकिस्तानी मुसाफिरों की हुकूमत से मदद की दरख्वास्त। और फराज चाहिए कितनी मोहब्बतें तुझे, माओ ने तेरे नाम पर बच्चों का नाम रख दिया। उर्दू के अहदसास शायर अहमद फराज को मदाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। फराज ने गमे जाना और गमे ज़माना के इम्तिजाज से शायरी को नई जहतों से रोशनास कराया। फराज की रोमान परवर शायरी आज भी दिलों को गुदगुदाती है। और मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2120 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 212 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया। कोरोना की चौथी लहर की हलाकत खेजी में इजाफा। 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मुतासर 141 मरीज इंतकाल कर गए। अब तक अमवात की तादाद 25,220 हो गई। 4,199 नए कोरोना केस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 6.83% रही। गुज़िश्ता रोज़ 61,410 कोरोना टेस्ट किए गए।